السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج، ذی الحجہ، قربانی اور عید الاضحیٰ۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 دن کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیالی العشر سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ انہوں سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید، الحمدللہ کہو۔ عشرہ ذی الحجہ اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ حج و قربانی کے علاوہ دیگر نیک اعمال کا اہتمام کرنا خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار میں نکل جاتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہے، مثلاً اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان دنوں میں سے 9واں دن عرفہ کا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ، یوم عاشوراء اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ نوٹ: حاجی میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس عشرہ کا آخری اور 10واں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر قربانی کا دن اور یوم القر 11واں ذی الحجہ قیام منی ہے۔ قربانی عشرہ ذی الحجہ کی آخری مگر اہم ترین عبادت قربانی ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔
قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہونا چاہیے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے محبت کے اظہار و اعتراف کے طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصود تقویٰ کی صفت کو نشوونما دینا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا یا مقابلہ بازی کرنا۔ لہٰذا اس سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو تو جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور خود کھانا محض ایک بے روح عمل ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ قربانی نہ صرف ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ اطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك